دیکھیے اللہ نے قرآن میں ہمیں حلال کھانے کا حکم دیا اور حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے نا. اور حلال اور حرام یہ دو چیزیں ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے. اگر ہمارے جسم میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا تو نہ عبادتیں قبول نہ نماز قبول ہے نا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ حلال کرتے ان کے لیے پاکیزہ اور حرام کرتے ان پر خبائث. اور ایک جگہ حرام کھانے کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بغیر اللہ بھی، یعنی اللہ نے حرام کیا ان پر مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے یعنی سور کے گوشت کو اور جو بھی وہ چیز جو اللہ کے نام کے بغیر ذبح کی گئی ہو ہے نا، اللہ کے نام کے بغیر ذبح کی گئی ہو، ہر وہ چیز حرام ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے جب تک کہ وہ لقمہ کسی بھی شکل میں، چاہے خون کی شکل میں، جب ہم لقمہ پیٹ میں ڈالتے ہیں تو وہ لقمہ کیا ہوتا ہے، خون بن کے جاتا ہے. کوئی خون لیتا ہے، کوئی انرجی، ہر چیز اس لقمے سے اپنی چیزیں لے لیتی ہے. باقی پھر وہ کیا ہوتا ہے، فضلہ بن کر پکانے کے راستے سے نکل جاتا ہے. وہ لقمہ جو ہمارے باڈی کو ریکوائرمنٹ ہے وہ لے لیتی ہے، جو ہماری باڈی کو چاہیے ہوتا ہے اس کے اندر سے وہ لے لیتی ہے، باقی وہ فضلہ بن کر پکانا بن کر نکل جاتا ہے نا. تو کہا کہ ایک لقمہ بھی اگر اپنے پیٹ میں وہ ڈالتا ہے بندہ حرام کا، جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے کسی بھی شکل میں، چاہے خون کی، چاہے پکانا پیشاب کی، کسی بھی شکل میں وہ رہتا ہے، تو زمین اور آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے. تو سوچو حرام کا ایک لقمہ کتنا بھاری، سمجھ رہے ہیں. جس شخص کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا جاتا ہے تو 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. 40 دن کتابوں میں اس طرح لکھا ملتا ہے کہ 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی. اب حرام لقمہ کیا ہے؟ ایک تو حرام کمائی، کسی کا حق ناجائز طریقے سے لینا، یہ بھی حرام میں داخل ہے. جیسے مثال کے طور پہ والد کا انتقال ہو گیا، ابا کا انتقال ہو گیا، اور اب بھائی جو ہے وہ ابا کی جو پراپرٹی تھی اس سے بھائی اپنا کھانا پینا کر رہا ہے، لیکن ابھی تک بہن کا حصہ دیا نہیں، نہ دینے کے بارے میں کچھ کہا، نہ بہن کو اس سے بات کی کہ دینا ہے ایسا ویسا. ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہارا حصہ ہے لے جاؤ، میں نے الگ سے نکال کے رکھ دیا ہے، کچھ بھی نہیں. وہ جو آ رہا ہے وہ کھا رہا ہے، وہ کھا رہے، اس کے بچے کھا رہے. جیسے مثال کے طور پر ایک دکان ہے، وہ دکان اس کے والد نے چھوڑ گئے تھے، اب اس دکان میں سے تو سب کا حصہ بنے گا نا. اب اس دکان میں سے یا تو بھائی کو اس دکان کی قیمت، جیسے اگر وہ دکان 10 لاکھ کی بکتی ہے مثال کے طور پہ، تو بہن کا 4 آنے میں سے جو بھی حصہ بنتا ہے وہ حصہ 4 آنے میں سے ساری بہنوں کا بنتا ہے جو بھی ہے، تو وہ حصہ بہنوں کو دے دے، بیچ کر دے، یا جو قیمت بنتی ہے وہ اپنے پاس سے اپنے جیب میں سے دے دے، اور وہ بہن کو بس ختم ہے، وہ دکان میں اپنا کھا رہا ہے، کما رہا. اب حرام نہیں ہے، اب حرام نہیں ہے. لیکن نہ اس نے حصہ دیا، نہ مال دیا، اس کی قیمت دی، نہ اتنا ہوتا ہے نا دکان کا 4 بھاگ کر کے بھی حصہ دے دیا، بھائی تم لے لو جو بھی کرنا ہوگا، زمین کا ٹکڑا جو بھی کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیا. اور اس سے وہ فائدہ حاصل کر رہا، اس کے بچے فائدہ حاصل کر رہے، تو وہ بھی لقمہ کیا ہوا، حرام. اب جب پیٹ میں حرام جائے گا تو بچے فرما بردار ہوں گے. سمجھ رہے بات؟ اللہ کو حساب دینا ہوا، عبادتیں قبول نہیں، نماز قبول نہیں. ہمیں کیا لگتا ہے شراب پینا ہی حرام لقمہ ہے، سود کھانا ہی حرام لقمہ ہے، یہ سب حرام میں داخل ہے، یہ سب حرام میں داخل ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ حلال کمائی کا طلب کرنا، نماز روزے وغیرہ یعنی جو بھی فرض چیزیں ہیں، اس کے بعد یہ چیز فرض ہے انسان پر، حلال چیز کا طلب کرنا، حلال چیز کی جستجو میں لگے رہنا. عبادت کے بعد سب سے بڑی چیز یہی ہے، انسان اپنی کمائی کے اوپر دیکھے کہ وہ حرام کھا رہا ہے کہ حلال کھا رہا ہے. اسی طرح سامان بیچ رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے یہ سڑا ہے، لیکن ہم نے کیا کہ اس کو اچھے سے صاف واف کر کے سڑی چیز بھی پبلک کو بیچ دی، خراب چیز بھی، ہاں بہت اچھی ہے، بہت میٹھی ہے، اور ہمیں معلوم ہے سب اندر خراب ہے، لے کے جائے گی پبلک تو بیوقوف بننے والی. تو سب مال ہمارا جو ہم نے کمایا وہ جائز ہے، جھوٹ بول کر حرام ہی ہوا نا وہ بھی. تو لوگوں کو دھوکہ دے کے جو کمایا ہے
اور یہ بھی سمجھ لے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حرام کھانے والوں کی دعا قبول نہیں کرتے. سمجھ رہے؟ احیاء العلوم میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے جاتے تھے نا پہاڑ پر، تو راستے میں ایک شخص کو دیکھا جس کی دعا کے لیے اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اس آدمی کے. وہ بہت رو رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم آیا، تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ شخص مجھے راستے میں ملا تھا، بہت رو رہا تھا، آپ سے دعا مانگ رہا تھا، تو آپ اس کی دعا پوری کر دو نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے موسیٰ اگر یہ شخص اس طرح بھی روئے کہ آنسو اس کے خون بن جائے، اتنا روئے کہ آنسو کی جگہ خون بہنے لگ جائے، پھر بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، کیونکہ یہ شخص حرام کھاتا ہے. آج لوگ کعبے کا پردہ پکڑ پکڑ کر کتنا رو رہے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہے؟ نہیں. کھانا حرام، پینا حرام. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم بے خودی میں حرام کے کہاں کھا رہے ہیں. شادی کا کارڈ آیا، دعوت نامہ آیا، فوراً نکل پڑے، معلوم ہے سامنے والا حرام مال کھا رہا ہے. جیسے میں سارے پولیٹکس کو نہیں بولوں گی، اکثر پولیٹکس جو ہوتی ہے، اکثر، سب کو نہیں بولوں گی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ان کو سیلری ملتی ہے اس کے علاوہ وہ حرام مال اپنے جیب میں ڈالتے ہیں. پبلک کا جو مال آیا ہے صاف صفائی کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے، ان کو جو مال ملتا ہے، اب وہ مال کیا کیا انہوں نے اپنے جیب میں ڈال لیا، حرام مال ہوا نا. اسی طرح سامنے والے نے کہا تم مجھے ووٹ دینا، میں تمہیں پیسہ دوں گا، ہم نے پیسہ لیا اور ووٹ اس کو دیا، پیسے سے، سب ناجائز ہے. سمجھ رہے؟ سب ناجائز. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کہاں کہاں حرام کھا رہے ہیں، کس کس طرح حرام کھا رہے ہیں. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے نا کہ اگر تم نماز پڑھتے پڑھتے کمان کی طرح جھک جاؤ، اتنی عبادت کرو، وہ تیر کمان ہوتی نا، کمان جو جس سے تیر کھینچتے ہیں، تو کیسی وہ گول شیپ میں ہوتی ہے نا ایسی آدھی. تو کہا تم اتنی نماز پڑھو کہ نماز پڑھتے پڑھتے تمہاری کمر جھک جائے، روزے رکھتے رکھتے تم دبلے ہو جاؤ، اتنا روزہ رکھو. تو جب تک کہ حرام سے نہیں بچو گے اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت قبول نہیں کریں گے، چاہے تم زندگی بھر عبادت کرو. مطلب سمجھ رہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں فرمایا جو کچھ احوال ہمیں ملا ہے، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ تقوی کی وجہ سے ملا ہے. تو تقوی بہت ضروری ہے. یعنی تقوی یعنی اللہ کا ڈر تو ہوتا ہی ہے، یعنی اتنا اللہ کا ڈر، بسا اوقات اللہ والے تو حلال چیز کو بھی نہیں کھاتے تھے، ایسا تقوی تھا. جیسے مثال کے طور پہ ہمیں پتہ چلا، میں اگزامپل دے رہی ہوں ایک دو چیزوں کا نام لے کے جو میں نے سنا ہے کہ فلاں کمپنی کی میگی کھاؤ گے نا تو اس کے اندر ملاوٹ ہے. کوئی کہہ رہا ہے سب جھوٹی افواہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جھوٹی افواہ. اب ہمیں کیا میگی کے بغیر ہماری جان نکل رہی ہے؟ ہاں، چپ چاپ روکھی سوکھی روٹی کھا لے. سمجھ رہے؟ ہمیں کھانا ہی نہیں ہے ایسی چیز جس کے اندر ڈاما ڈول باتیں سننے مل رہی ہے. اسے کہتے ہیں مشتبہات سے بھی بچنا. تقوی یہ ہے، تقوی یہ ہے کہ کھاؤ ہی نہیں. آپا فلاں، بعض لوگ بولتے آپا میرے فلاں جو رشتہ دار ہے وہ سود بھی مطلب انٹرسٹ لیتے ہیں، ان کا بزنس ہے اور ان کی دکان بھی ہے الگ سے، تو کیا ہم ان کے گھر کھا سکتے ہیں؟ کوئی رستہ بتاؤ نا. کھائے نہیں نا، رستہ نکل سکتا ہے، وہ ایک الگ دوسرا مسئلہ ہے، مجھے اس میں جانا نہیں ہے. لیکن حرام سے بچے، حرام سے بچے، تقوی اختیار کریں. چوڑی دار پہننا پہن سکتا ہے انسان، لیکن تقوی یہ کہ نہ پہنے. کیوں اپنے پیروں کا شیپ دکھا رہا ہے؟ سمجھ رہے؟ تو اسی طرح سے حرام کھانے سے بھی بچے. اس میں شک جس چیز میں آ گیا ہم اس کو چھوڑ دیں، جس چیز میں شک آ گیا ہے اس کھانے کو چھوڑ دیں. بعض اللہ والے تو کسی کے گھر سے اگر کوئی ہدیہ بھی آتا تھا نا، جیسے ہوتا ہے نا محبت تو لوگ کرتے ہیں اللہ والوں سے، تو کچھ نہ کچھ بھیجتے ہیں. تب ان کو پتہ نہیں کہ ان کا مال حلال ہے حرام ہے، کیسا پوچھیں گے تو ان کو برا لگے گا، تو وہ اس کو دوسروں کو صدقہ دے دیتے تھے یا غریبوں کو دے دیتے تھے، ان سامنے والوں کو پتہ نہ چلے.
کہ میں پتہ نہیں اور میں کھا لوں تو سمجھ رہے ہیں. اور ہمیں کیا ہے بھائی مل رہا ہے نا, اچھا درگوش آیا ہے, اچھا پلاؤ آیا ہے بازو سے, اچھا بریانی آئی ہے, ہمیں بہت پسند ہے, یہ کھانا ہے. رزق کو منع نہیں کرتے, سب مت بولو ہم کو حرام, یہ اللہ کا رزق ہے, بس اتنا معلوم ہے, ہم کھا لو بسم اللہ. کھانے کے ٹائم پہ ہمیں بسم اللہ, اللہ, سبحان اللہ سب بولنے آتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ بہت بری چیز ہے. جیسے مثال کے طور پر غیر اللہ کے نام کا کھانا, جیسے کسی بت کے نام پر کھانا, جیسے شیعہ مثال کے طور پر, جیسے شیعہ ہے, انہوں نے مجلس رکھی, مجلس رکھنے کے بعد وہ کھانا بانٹ رہے ہیں بلڈنگ میں. اکثر ایسا ہوتا ہے, کچھ سینڈوچ بانٹنے لگے, کچھ کھانا بانٹنے لگے, بھائی آج ہماری بہت بڑی مجلس کی ماتم کی اور ہم بانٹ رہے ہیں. اور ہم نے کہا بھائی نیاز آئی ہے, یہ نیاز ہے, حرام ہے یہ کھانا, جائز تھوڑی ہے ہمارے لیے. کوئی بیچارے غریب کو ہم پہنچا دیں, بھئی اناج پھینکیں گے تو بھی اچھی بات نہیں ہے, تو کسی غریب کو پہنچا دیں, وہ غریب کے لیے تو سبھی جائز ہے, غریب ہے نا. اب ہم کو اس نے دیا, ہم نے غریب کو جو دیا, وہ جو ہم نے دیا وہ نیاز تو نہیں تھی اس کی, لیکن ہمارے لیے تو وہ شیعہ نے جو دیا وہ نیاز تھی, کیونکہ اس نے ڈائریکٹ ہمیں دیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ سب جو بھی غیر اللہ کے نام پر یہ سب حرام ہے. نہیں, ہم کیا سمجھتے ہیں حرام کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر اماں نے حصہ رکھا تھا بھائی بہنوں کا, ہم نے وہ حصہ کھا لیا, یا ہم نے بے ایمانی کی, اماں نے کہا تھا کہ 4 بسکٹ تمہاری, 4 اس کی, 4 چاکلیٹ تمہاری, 4 تمہاری بہن کی. ہم نے کیا اس کی 1 لے لی اور بہن کو 3 دی, اماں نے تمہیں دیا تمہارا حصہ, اور 1 کھا لی, وہ پیٹ میں جو گیا وہ حرام. یعنی ہم سوچتے ہی نہیں کہ حرام کیا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بے ایمانی کرنا, سمجھ رہے نا, یہ سب ناجائز اور حرام ہے. تو بتاؤ ہماری عبادتیں قبول ہوگی؟ تو حرام سے بچنا بہت ضروری ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی سکھلائیں کیا حرام ہے, کیا حلال ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے. اب دیکھو لوگ بچ پاتے ہیں ایسے, بھائی کا حصہ کھا رہا ہے, پتہ ہی نہیں چلا. بعض بھائی بولتا ہے, بعض بھائی بولتے ہیں, یا بعض بہنیں بولتی ہیں کہ میں نے اماں کا خیال رکھا, ابا کا خیال رکھا, تم اور تمہاری بیوی تو الگ رہتے تھے, تو اب جائیداد میری پوری, دکان میری پوری. ایسے کیسے تمہاری؟ تم خیال رکھے, یہ تمہارا لک آؤٹ ہے, لیکن یہ دکان تمہاری نہیں ہو سکتی, یہ مکان تمہارا نہیں ہو سکتا. بھلے تم نے رکھا, تم نے اپنی زندگی لگا دی, نکاح نہیں کیا اپنے ماں باپ کی. بعض عورتیں کہتی میں نے نکاح ہی نہیں کیا اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے دادا دادی کے لیے, اپنے نانا نانی کے لیے, تو یہ جس مکان میں میری نانا نانی رہ رہے تھے, میں نے ان کی زندگی بھر پرورش کی, میں نے نکاح نہیں ہے, مکان میرا. بھائی تمہارے بولنے سے تمہارا نہیں ہوتا, شریعت نہیں بدلتی. شریعت کسی کے لیے, تم نے کیا, تم نے اجر کمایا, لیکن مال دنیا کا تمہارا نہیں ہے, تمہارا حصہ بھی نہیں لگے گا اس میں. نانا نانی میں ہمارا کیا حصہ, نانا نانی کی پراپرٹی میں ہمارا کیا حصہ, ہماری اماں کا حصہ ہے. سمجھ رہے, ہماری اماں کا حصہ ہے, ہمارا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم نے خیال رکھا نانی کا, تو ہم لیں گے نانی کی کنگن اور نانی کا بندہ ہمارا. تو ایسا نہیں ہوتا, سمجھ رہے. اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ اور یہ بھی ہے کہ نا دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ اب بھائی جو ہے, بہن کے پاس شادی ہو گئی, اچھا اس کے شوہر اچھے, کام کاج سب ہے. اب بھائی کیا کہہ رہا ہے, بھائی کو حصہ دینا ہے, تو بھائی کہہ کہ بہن تم مجھے معاف کرتی کیا؟ ایسا نہیں. بھائی کیا کرے, مولانا کہتے ہیں کہ بھائی 10 لاکھ بنا نا, وہ 10 لاکھ بہن کے ہاتھ میں رکھے اور کہے کہ بہن دیکھ یہ تیرا حصہ بنتا ہے 10 لاکھ روپیہ. سمجھ رہے ہیں. اور تجھے بتاؤں میں کہ میں بہت قرض میں ڈوبا ہوا ہوں, میرے بچے بھی پریشان ہیں, اسکول کے خرچے نہیں نکل رہے, اور مجھے اس وقت پیسے کی ضرورت ہے. تیرے پاس تو اتنا پیسہ, تو مجھے دے دینا. اب بتا وہ پیسہ دیکھ کے کون سی بہن دے گی؟ ہاں دے گی, پوری 10 لاکھ کی بنڈل لے لے بھائی. تو بنڈل نہیں آیا ہے نا ہاتھ میں, اور بھائی بول رہا ہے تیرا 10 لاکھ بنتا ہے, تب تو بہن بولے گی کہ ٹھیک ہے چل جانے دے, میں نے معاف کی. لیکن اگر بنڈل ہاتھ میں آیا تو کون سی بہن معاف کرے گی؟ بہت امیر کبیر بھی ہوگی نا, تو شاید ہی کوئی بہن معاف کرے گی. تو یہ ہے کہ تم اپنی بہن کو دو, پھر بہن کہے بھائی تو رکھ لے, مجھے نہیں چاہیے, میرے بھتیجے کے کام آ جائیں گے, تو تیرے اس میں بزنس میں لگا لے, تب جا کر وہ ہے. ہم کہ بہن کہتی کہ یہ تو آج یو پی میں اکثر ایسا ہوتا ہے, رواج ہے یہ کہ معاف کر دیا حصہ, ہاں میں نے تو معاف کیا, دیتے ہی نہیں تو ہم نے معافی کیا.
بہت بڑا گناہ ہے. باپ بھی اپنی زندگی میں وصیت کر کے جائے کہ حصہ دے دینا میری بیٹیوں کو, سمجھ رہے, اور پھر بھائی نے نہیں دیا تو بھائی کا کھانا حرام, بھائی کا پینا حرام, اور پھر اس کے بچے اور وہ کہیں نہ کہیں مسائل میں اٹکیں گے اگر حرام مال جائے گا.